खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। आज क्रिसमस के खसूसी मौका पर मैं खुदा के ज़िंदा कलाम में से खुदा के दिल और उसका मकसद उस आयत में बयान करना चाहता हूँ। इसका जिक्र यूना की अंजील 13वां बाब उसकी 16वीं आयत में है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस आयत के अंदर बहुत से मज़ामीन जो हैं वो पिनहा हैं, लेकिन मैं आज जिस पर बात करना चाहता हूँ वो सिर्फ 2 अल्फाज हैं, जो कोई, whosoever। मेरे अजीज बहनों, भाइयों, दोस्तों, अजीजों, इस आयत के अंदर जब हम खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ते हैं तो ये जिक्र करती है कि निजात जो है वो सब के लिए है। पौलुस जब रोमियो 10वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखता है तो बयान करता है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। इसका मतलब यह है कि जब हम लफ्ज़ जो कोई whosoever की बात करते हैं तो ये एक आलमगीर पैगाम है, ये एक यूनिवर्सल पैगाम है। क्योंकि जो शख्स खुदा का नाम लेगा, खुदावंद का नाम लेगा, वो निजात पाएगा। और जब हम मुकाशवा 22वां बाब उसकी 17वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। सुनने वाला भी कहे, जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त हासिल करे। रूह दुल्हन कहती है आ। मेरे अजीज बहनों, भाइयों, ये पैगाम, अंजील का पैगाम जो है वो तमाम रंग व नस्ल के लिए है। ये पैगाम जो है हर एक कबीले के लिए है। ये पैगाम अहले जुबान के लिए है। ये पैगाम तमाम उम्मतों के लिए है। और ये पैगाम जो है हर एक कौम के लिए है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में इस आयत के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि जो कोई उस पर, यानी खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, हलाक ना होगा। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमेशा की जिंदगी खुदा यीशु मसीह के पास है और वो नहीं चाहता कि दुनिया गुनाह में हलाक हो जाए। इसलिए जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं तो 4 बातें बयान करना चाहता हूं। पहली बात, द सिन इज यूनिवर्सल। गुनाह जो है वो आलमगीर है। और जब हम खुदा के कलाम को रोमियो 30वां बाब उसकी 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है इस आसमान के नीचे। मेरे अजीज दोस्तों, बहनों, भाइयों, जमीन के ऊपर सब लोगों ने गुनाह किया और लिखा है खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने ये खुद दावा किया कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों में से किसी आदमी को यह नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। निजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की तरफ से है। इसलिए इस बात को याद रखें कि गुनाह जब आलमगीर है, आफाकी है, तो फिर इस गुनाह से खुदावंद यीशु मसीह के हुजूरी में आकर अपने गुनाह का इकरार करके माफ़ी मांगने की जरूरत है, ताकि वो आपको अपनी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। दूसरी बात, द ऑफर ऑफ सल्वेशन इज यूनिवर्सल। ये निजात की पेशकश जो की गई है ये भी आलमगीर है। इसलिए कलाम मुकद्दस का जब मुतालिया करते हैं, पहला तीमुथियुस 2 बाब उसकी 4 आयत, तो वहां पर लिखा है वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए
اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ خدا کی یہ خواہش ہے، وہ چاہتا ہے، ان کے دل کی یہ خواہش ہے کہ سب آدمی جو ہیں وہ نجات حاصل کریں، رہائی حاصل کریں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ آج بہت سے لوگ سچائی کے متلاشی ہیں، سچائی کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے، خدا یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کر دے گی۔ اس لیے ہمیں اس سچائی تک پہنچنے کے لیے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر تیسری بات بیان کرنا چاہتا ہوں، The command to repent is universal۔ توبہ کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے، وہ بھی آفاقی ہے، عالمگیر ہے۔ اس لیے جب ہم خدا کے کلام کو اعمال 17واں باب اس کی 30ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ خدا سب آدمیوں کو، خواہ آپ امریکہ میں ہیں، خواہ آپ کینیڈا میں ہیں، خواہ آپ جرمنی میں ہیں، خواہ آپ ایشیا میں ہیں، کسی بھی بر اعظم میں ہیں، کلام فرماتا ہے کہ خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ جو ہے وہ چینج آف ڈائریکشن ہے، سمت کی تبدیلی ہے۔ اگر آپ مشرق کی طرف جا رہے ہیں تو اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ مغرب کی طرف کر رہے ہیں، اگر شمال کی طرف جا رہے ہیں تو جنوب کی طرف کر لیں۔ اپنی ڈائریکشن کو تبدیل کریں، اپنے مزاج کو تبدیل کریں، اپنے رویہ کو تبدیل کریں۔ اور اگلی اور آخری بات بیان کرنا چاہتا ہوں، the invitation to believe is universal۔ اعمال 10واں باب اس کی 9-10ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تو زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ اگر تو اپنی زبان سے اقرار کرے اور دل سے ایمان لائے۔ اگر آپ اس کرسمس کے موقع پر خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں کہ وہی میرا نجات دہندہ ہے، وہ مجھے شفا دے سکتا ہے، وہی مجھے رہائی دے سکتا ہے، چھٹکارا دے سکتا ہے، تو پھر اسے دل سے قبول کریں۔ اور جب آپ اسے دل سے قبول کریں گے تو وہ آپ کے پاس آ کر آپ کے دل پر نوک کرے گا، دستک دے گا، اور جب آپ اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے کھولیں گے وہ آپ کے ساتھ رفاقت اور شراکت کرے گا اور آپ ابدی اطمینان، سکون، تسلی حاصل کریں گے۔ کلام مقدس میں پالوس رسول جب کرنتھس کے ایمانداروں کو پہلا خط لکھتا ہے 5 باب کی 8ویں آیت میں تو بیان کرتا ہے، بس آؤ ہم عید کریں، نہ کہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی کی شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ یہ خمیر کیا ہے؟ اس کرسمس کے موقع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس خمیر کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ یہ خمیر جو ہے وہ حرام کاری ہے، یہ خمیر جو ہے ناپاکی ہے، یہ خمیر جو ہے شہوت پرستی کو ظاہر کرتا ہے، یہ خمیر جو ہے بت پرستی ہے، یہ خمیر جو ہے جادوگری ہے، عداوتیں ہیں، جھگڑا ہے، حسد ہے، بدعتیں ہیں، غصہ ہے، جدائیاں ہیں، نشہ بازی ہے اور ناچ رنگ ہے۔ اور اس کی مانند اگر آپ کی زندگی میں یہ ساری باتیں ہیں تو اس خمیر کو آج اسی وقت اپنی زندگی سے نکالیں اور خدا یسوع مسیح کو قبول کریں اور سچائی کے ساتھ اور صاف دلی سے خدا یسوع مسیح کو قبول کریں۔ تو میرا ایمان ہے کہ خدا یہ کرسمس آپ کی زندگی کے اندر ایک نیا رخ جو ہے وہ آپ کو دے دے گا۔ یاد رکھیں، جس شخص کا آپ برتھ ڈے مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں، زندہ شخص کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، مردہ کا نہیں۔ اور اگر آپ زندہ شخص کا برتھ ڈے منانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، گھروں میں تیاری ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کی تیاری کریں اور اس کو ملیں اور اس کے ساتھ رفاقت رکھیں اور اس کو اپنے نذرانے پیش کریں۔ اور جب آپ اس سے ملیں گے، یسوع کو ملنے کا نام ہی کرسمس ہے، وہی بڑا دن ہے۔ اگر آج تک آپ کی زندگی میں خدا یسوع مسیح نہیں آیا تو پھر یاد رکھیں یہ کوئی آپ کی زندگی کے اندر بڑا دن نہیں ہے۔ بڑا دن تو وہ ہے جس دن آپ نے یسوع کا دیدار حاصل کیا۔ آؤ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا خدا یسوع مسیح کے ساتھ میری رفاقت اور شراکت ہے۔
اگر ہے تو یقینی طور پر یہ کرسمس میرے لیے بڑا دن ہوگا اور میں بہتوں کے لیے باعث برکت ہوں گا. خدا آپ کو برکت دے. میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے، بیٹے بیٹیوں کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ.